ایک شخص کا جو نزا کا وقت تھا، روح قبض ہونے کا وقت تھا، وہ شخص کہتے کہ میں اس کے پاس موجود تھا، اس کے پاس کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا تھا، یعنی کلمے کی تلقین جاری تھی۔ آخری جملے جو اس کی زبان سے نکلا وہ اس کلمے سے انکار پر مشتمل تھا، یعنی اس نے اس کلمے سے انکار کیا، پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کی سابقہ زندگی کیسی تھی، جواب ملا کہ وہ شخص شراب کا عادی تھا۔ جو بھی دیکھ اور سن رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی شراب کا عادی ہے، کوئی جوئے کا عادی ہے، کوئی نشے کا عادی ہے، کوئی اس طرح کے الٹے سیدھے کھیلوں کا عادی ہے، شطرنج کا عادی ہے، وغیرہ وغیرہ چیزوں کا جو عادی ہے، اور بے خاص ان کا جو گناہ ہے، ناجائز ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، جو ان چیزوں کے عادی ہیں، پیارے اسلامی بھائیو چھوڑ دیں۔ اب تو ہمارے معاشرے کی لڑکیاں نشے کی عادی بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ ان کو توفیق اور ہدایت دے جو یہ نشہ سپلائی کرتے ہیں، اور اللہ ان کو بھی توفیق اور ہدایت دے ان کو روکنے کی جن کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ سوکھی روٹی کھا لیں، جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ یہاں پر حرام کے ترنی والے کھائیں گے تو جہنم کا تھوڑ نہ کھانا پڑ جائے۔ یہاں شرابیں پینے والے کو کہیں مرنے کے بعد جہنمیوں کا پیپ نہ پینا پڑ جائے۔ جو شرابی ہیں خدا را شراب سے توبہ کریں، جو جوئے شطرنج جو نہ جانے کیا کیا کھیلتے ہیں سب کو بالکل ختم کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اور آئے جنت کی طرف چلتے ہیں۔ جنت پہ لے جانے والے اعمال کرتے ہیں، جنت پہ لے جانے والے عمل اختیار کرتے ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔